السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے چینل سے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم نظام انہضام کے مختلف پارٹس کو ون بائی ون تھوڑا تھوڑا ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے شیئر کیا تھا اسٹمک کا، کہ اسٹمک کے فنکشن کو دیکھا تھا۔ جو یسٹرڈے والی ویڈیو تھی گزشتہ روز جو ہم نے آن ایئر کی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی لیور کی، اور لیور کے ساتھ ہم نے جو گال بلیڈر اور جو گال سٹون بنتے ہیں اس کی بات کی تھی۔ اور اس نظام انہضام پہ چونکہ ہماری میڈیسن پولیکیور، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی جو گیسٹرک جوسز بنتے ہیں، جو کہ کچھ بائل، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو لیور ہے وہ بائل بناتا ہے، یہ بائل جا کے سٹور ہو جاتا ہے گال بلیڈر میں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک زبردست نظام ہے، تو اس وقت جب فوڈ آتی ہے انٹسٹائن میں، تو یہ جب گال بلیڈر اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو یہ بائل ڈکٹ کے ذریعے اسمال انٹسٹائن میں آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آج ہم بہت ہی چھوٹے سے لیکن بہت ہی اہم ہم ایک حصے کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے پنکریاز، جس کو اردو میں ہم لبلبا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پنکریاز کہتے ہیں۔ تو پنکریاز ایک تو پنکریاٹک جوس بناتا ہے، اور پنکریاٹک جوس جو ہے وہ پنکریاٹک ڈکٹ جو ہے اس کے ذریعے جو انٹسٹائن میں آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کا جو پنکریاٹک جوس ہے، اس کا پنکریاز کا ایک اور بڑا فنکشن ہے کہ یہ انسولین اور گلوکاگان بناتا ہے، اور یہ جو انسولین اور گلوکاگان ہیں یہ بغیر کسی نالی کے ڈائریکٹ بلڈ سٹریم میں آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں غلطی کی۔ تو جب باڈی میں ہمارے ڈائجیشن سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس ڈائجیشن کے نتیجے میں جتنے بھی ہمارے کاربوہائیڈریٹس جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں، تو وہ جب ڈائجسٹ ہو کے گلوکوز کی فارم میں کنورٹ ہوتا ہے، اور یہ گلوکوز جب ہمارے بلڈ میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے تو انسولین ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہی انسولین جب جا کے ہمارے مسلز کو کے ریسیپٹر کو جا کے اوپن کرواتی ہے، اور یہ مسل کے جو ریسیپٹر ہیں جہاں پہ انسولین نے جا کے لگنا ہے، اور وہاں پہ ایک چینل اوپن ہو جاتا ہے، تو یہ جتنی بھی شوگر ہے، جو ہمارا گلوکوز ہے، یہ مسل سیلز میں چل جائے گا۔ مسل سیل میں اس کی آکسیڈیشن ریڈکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ انرجی بنتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے جو مسل کے سیل ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو یہاں سے پاور ملتی ہے، وہاں پہ ان کو سپورٹ ملتی ہے، اور ایک گلوکاگان یہ پروڈیوس کرتا ہے۔ اور یہ جو گلوکاگان ہے، کہ جیسے اس وقت ہم لوگ اس وقت الحمدللہ روزہ کی حالت میں ہیں، اور ہمارے جسم میں اب شوگر کی تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے، تو جو گلوکاگان جو ہمارے جسم میں شوگر سٹور ہے ایڈیپوز ٹیشوز کی شکل میں، وہ جب شوگر ہے اس کو واپس باڈی میں لے کر آنا ہے، تو یہ جو گلوکاگان ہے یہ اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، اور ہمارے جسم کو شوگر کی کمی نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے باڈی کا جو نارمل فنکشن ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ جب دوستو انسولین اور گلوکاگان، یہ جو دو اس کے جو بیٹا سیلز جو پنکریاز کے ہیں، جب اس میں یہ دونوں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور یہ کسی وجہ سے ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی آج کل عام بیماری ہے ڈائبٹیز ملائٹس، یا جس کو عام زبان میں شوگر کہا جاتا ہے، تو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسولین یا تو پروڈیوس نہیں ہوتی، یا کم پروڈیوس ہوتی ہے، یا جو انسولین کی پروڈکشن ہے وہ ڈی فارم ہوتی ہے، کہ وہ انسولین جا کے ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ نہیں کر پاتی، اور ایکٹیویٹ پہ مکمل طور پہ اٹیچ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو مسل سیل ہیں وہ اوپن نہیں ہوتے۔ اس سے دو ڈیمیج ہوتے ہیں۔ پہلا ڈیمیج یہ ہے کہ جو مسلز ہیں ان کو فوڈ نہیں مل رہی ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر کے جو مریض ہیں ان میں بڑی جلدی ان کا ویٹ ریڈکشن بڑی تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں جو گلوکوز کا لیول ہے وہ ریز ہو جاتا ہے۔ جب بلڈ میں گلوکوز زیادہ ہوگی تو وہ بھی ایک ڈینجرس ہے، جہاں جہاں پہ بھی وہ بلڈ جا رہا ہے، جس باڈی آرگن میں جا رہا ہے، وہاں پہ ہائی شوگر موجود ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ بیکٹیریا وغیرہ کی گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بہت سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جو جب ہماری جو آرٹریز اور وینیولز ان میں جب جا کے یہ ہائی
بالکل جو شوگر والا بلڈ وہاں پہ ریوالو ہوتا رہتا ہے، وہاں پہ چلتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو اینڈوتھیلیم ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، جس کی وجہ سے اسٹروک، جس کی وجہ سے سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ CVA، اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جو پولی کیور ہے، جس کے بارے میں ہمارا کلیم ہے کہ یہ باڈی سے فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے، تو اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں، آپ کا بالکل بارڈر لائن پہ آپ ڈائبٹیز کے ہیں، تو آپ اگر ابھی سے اپنی جو خوراک ہے اس میں 2 گولیاں صبح، دوپہر، شام زبان پہ رکھ کے پولی کیور کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کا وہ جو فنکشن ہے جو ایک خرابی کی طرف کو بڑھ رہا ہے، تو وہاں پہ نہ صرف رک جائے گا بلکہ وہ ریورسل کی طرف کو جائے گا۔ تو جب جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہوگا تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، ڈائجیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ پولی کیور کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ڈائبیٹک ہیں تو وہ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ وہ آلریڈی بہت سی میڈیسن ڈائبٹیز کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ میٹفارمن بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ میٹفارمن سے نوزیاٹک فیلنگ رہتی ہے، طبیعت متلائی رہتی ہے، تو ان چیزوں کو جو پولی کیور ہے یہ کنٹرول میں لے کے آتی ہے۔ تو آپ اپنی ٹیسٹ کروائیں اور پولی کیور کو استعمال کریں۔ 3 ماہ کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹیسٹوں میں کتنا فرق پڑا، آپ کی باڈی میں کتنا اچھا رسپانس آیا۔ ہماری ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیجیے گا، اور اگر ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہماری ایک بہت ہی اچھی بہن ہے کراچی سے، انہوں نے ہمیں ایک سجیشن دی کہ آپ فلاں موضوع پہ بھی بات کریں، تو بالکل ان کی سجیشن ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ ہم اگلے 2-3 دن میں ان کی جو سجیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، تاکہ عوام الناس کا فائدہ ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک کے اوپر بات کریں جہاں پہ عوام الناس کا فائدہ ہو، تو بالکل آپ ہمارے نیچے دیے گئے لنک کے اوپر کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے، ہمیں وہاں پہ میسیج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی تجویز سر آنکھوں پہ، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی توقعات پہ پورا اتریں، اور عوام الناس کے فائدے کے لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ان 27 سالوں کا ہمارا تجربہ ہے، تو جو ہم بینیفٹ دے سکتے ہیں وہ دیں گے۔ السلام علیکم۔